یہ کوئی عام رات نہ تھی، یہ وہ رات تھی جس کے لیے آسمانوں میں فیصلے ہو چکے تھے۔ زمین کو ایک عظیم امانت دی جانے والی تھی۔ مکہ جہاں بت بولتے تھے اور حق خاموش تھا، جہاں طاقت ہی قانون تھی اور کمزور صرف کچلے جاتے تھے، مگر رب کعبہ ان سب کو دیکھ رہا تھا اور اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے گھر سے ایک ایسی عظیم ہستی کو ظاہر کرے گا جو کہ حق اور باطل کے درمیان فرق بن جائے گی۔ 13 رجب کا دن تھا، عام الفیل کے تقریباً 30 سال کے بعد۔ وہی عام الفیل جس میں اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود کی تھی، اب وہی رب اپنے گھر کو ایک عظیم ولادت کے لیے منتخب فرما چکا تھا۔ تو جی ناظرین، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ایک نیک، صابر اور با ایمان خاتون تھیں۔ وہ درد زخم تھیں، جسم کمزور تھا، مگر دل اللہ تعالیٰ پر کامل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ خانہ کعبہ کے قریب آئیں، نگاہیں بلند ہوئیں، ہونٹوں پر ایک ہی دعا آئی کہ اے رب کعبہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے، میرے لیے آسانی فرما۔ اور پھر وہ ہوا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ کعبہ کی دیوار جو کہ صدیوں سے قائم تھی، اللہ کے حکم سے شق ہو گئی۔ نہ کسی نے ہاتھ لگایا، نہ کسی نے ضرب لگائی، نہ یہ انسان کا کام نہ تھا، یہ رب کریم کا فیصلہ تھا۔ لوگ حیران تھے۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور دیوار پھر دوبارہ سے بند ہو گئی۔ ناظرین، کعبہ کے اندر وہ جگہ جہاں فرشتے اترتے ہیں، جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہیں ایک عظیم بچہ دنیا میں تشریف لایا۔ کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر وہ نہیں کھلتا۔ 3 دن اور 3 راتیں یہ راز اللہ کے گھر کے اندر محفوظ رہتا ہے۔ کعبہ کے اندر نور ہی نور تھا، رحمت کی فضا تھی، فرشتوں کی حمد و ثنا کی بازگشت، اور اسی مقدس گھر میں ایک عظیم بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ وہ بچہ جو بعد میں عدل کی پہچان بنے گا، شجاعت کی مثال بنے گا اور علم کا دروازہ کہلائے گا۔ پھر وہ لمحہ آتا ہے، چوتھے دن وہی دیوار دوبارہ سے کھلتی ہے۔ بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گود میں ایک نورانی بچے کو لیے باہر تشریف لاتی ہیں۔ ان کے چہرے پر سکون ہے، آنکھوں میں شکر کے آنسو ہیں، اور وہ فرماتی ہیں کہ اللہ نے مجھے تمام عورتوں پر فضیلت دی، میں نے اللہ کے گھر میں ایک بچے کو جنم دیا۔ تو لوگ جان گئے کہ یہ کوئی عام ولادت نہیں ہے، یہ تھے مولود کعبہ حضرت علی ابن ابی طالب، وہ واحد انسان جن کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ پھر زمانہ دیکھتا ہے، یہی علی رسول خدا کی آغوش میں پلتے ہیں، یہی علی بچپن ہی میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب حضرت علی دنیا میں تشریف لائے تو ان کی آنکھیں بند تھیں۔ دن گزرتے گئے، پھر وہ لمحہ آیا جب حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دیا گیا، اور پھر جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور حضرت علی کے قریب آیا تو ننھی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں۔ یوں لگا جیسے علی دنیا میں سب سے پہلے اپنے نبی کو ہی دیکھنا چاہتے ہوں۔ وہ پہلی نظر، وہ پہلا دیدار نبوت کے نور کا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ علی نے آنکھیں اسی وقت کھولی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ علی کی نگاہ زندگی بھر حق سے نہ ہٹی۔ یہ کوئی عام منظر نہ تھا، یہ اس بات کی علامت تھا کہ علی کی آنکھ جس نور سے کھلی تھی، وہ نور قیامت تک ان کے دل میں زندہ رہا۔ ناظرین، مولود کعبہ یہ صرف ایک لقب نہیں، یہ ایک پیغام ہے کہ جو انسان اللہ کے گھر سے اپنی زندگی شروع کرے، وہ دنیا کو عدل سکھا سکتا ہے۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی اور جن کی زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف رہی۔ تو ناظرین، حضرت علی بچپن ہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت میں رہے اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے۔ آپ شجاعت، علم،
تقوی اور عدل کی روشن مثال، اور اسلام کی تاریخ میں آپ کا مقام ہمیشہ بلند رہے گا۔ اور پھر وقت نے گواہی دے دی کہ کعبہ کے اندر پیدا ہونے والا بچہ واقعی اللہ کا خاص بندہ تھا۔ دنیا نے انہیں کئی نام دیے، مگر ہر نام ان کی عظمت کا آئینہ تھا۔ وہ کہلائے مولود کعبہ کیونکہ ان کی ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی۔ وہ کہلائے شیر خدا کیونکہ باطل کے سامنے کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ وہ کہلائے اسد اللہ کیونکہ ان کی تلوار حق کے لیے اٹھی۔ وہ کہلائے باب العلم کیونکہ علم ان کے در سے ملا۔ وہ کہلائے مرتضیٰ چنے ہوئے اللہ کے منتخب۔ وہ کہلائے امیر المومنین کیونکہ مومنوں کے دل ان کی قیادت پر مطمئن تھے۔ وہ کہلائے داماد رسول کیونکہ ان کا رشتہ نبوت سے جڑا تھا۔ وہ کہلائے ابو الحسن اور ابو تراب، وہ نام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے عطا کیے۔ تو یہ سب القابات صرف نام نہیں تھے، یہ گواہیاں تھیں ایک ایسی زندگی کی جو کہ کعبہ سے شروع ہوئی اور سجدے میں مکمل ہوئی۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا ذکر عبادت بن گیا، جن کا نام حق کی پہچان بن گیا، جن کی یاد قیامت تک دلوں کو جگاتی رہے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔